اختیار دیا ہے، چاہیں تلاوت کریں، نماز پڑھیں، کسی غریب کی مدد کریں، یعنی اس وقت نیکیوں کی منزل پر، نیکیوں کے حصول کی منزل پر ہم فی الحال محتاج نہیں ہیں۔ ہاں اس چیز کے محتاج ہیں کہ اگر خدا کی توفیق شامل حال نہ ہو تو نیکی نصیب نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے تو انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب اس کی مرضی ہے چاہے شکر اختیار کرے یا چاہے کفر اختیار کرے۔ تو اختیار تو خدا نے دیا ہے نیکیوں کے لیے۔ اس وقت جب تک ہماری ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں تو ہم اپنی نیکیوں میں اختیار رکھتے ہیں، لیکن جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ہم محتاج ہو جاتے ہیں۔ ابھی شاہ صاحب اپنی نیکیاں نہیں کر سکتے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، تو یہ ہدیہ انشاءاللہ محمد والے محمد کے وسیلے سے ان تک پہنچ جائے گا، لیکن مرنے کے بعد ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر اضافے کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اور زندگی میں یہ اضافہ اپنے اختیار ہے۔ اور کام تو وہ اچھا ہے جو اپنے اختیار ہے۔ تو یہ زندگی ہمیں خداوند متعال کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے، ایک مہلت ہے۔ جو اس مہلت سے جتنا اچھا فائدہ اٹھائے گا، جتنی زیادہ نیکیاں کمائے گا، اس کے لیے اتنے زیادہ فوائد ہیں دنیا اور آخرت میں۔ تو میرے محترم، میرے عزیزم، میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید کا 33واں سورہ، سورہ مبارکہ احزاب اور اس کی 21ویں آیت کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ہر پیغمبر سے نسبت رکھنے والے مسلمان کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، نمونہ عمل ہے، یعنی حیات پیغمبر میں ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ ہم میں سے کون کتنا افضل ہے؟ دنیا مختلف نسبتوں کو دیکھ کر عزتیں کرتی ہے، مختلف چیزوں کو دیکھ کر کسی کو کہتی ہے یہ بھائی بڑے پہنچے میں ہیں، یہ بہت اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں، یہ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کی بڑی قدر ہے، ان کا بڑی عظمت ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں عظمتوں کا جو سب سے بڑا معیار دیا وہ یہی دیا کہ جو جتنا پیغمبر کے نقش قدم پر چل رہا ہے وہ اتنا زیادہ عظمتوں کا حامل ہے، تو جتنا میرے رسول کے طریقے کو کاپی کر رہا ہے، اس نقش قدم پیغمبر پر چل رہا ہے، رسول کا اتباع کر رہا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ لائق عزت ہے، لائق تعظیم ہے، لائق احترام ہے۔ یعنی ہم اپنی بنائی ہوئی عقیدتوں کے معیار پر عزتیں نہیں کرتے، ہم خدا کے دیے ہوئے کلیے کو مد نظر رکھتے ہوئے عزتوں کے معیار کو طے کرتے ہیں کہ وہی شخصیت سب سے زیادہ لائق عزت ہوگی جو پیغمبر کا جتنا زیادہ اتباع کرے، جتنی پیغمبر کے افعال کی جو جتنی بہترین کاپی کر رہا ہے وہ اتنا زیادہ لائق عزت ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ جب کچھ دعویٰ داران عاشقان توحید نے اپنے دعوے کو قرآن میں رجسٹر کروانا چاہا تو سورہ مبارکہ آل عمران نے ان کے دعوے کو رکھا۔ جب کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرنی چاہی اور خود کو عاشق خدا بنانے کی کوشش کی تو اس منزل پر قرآن نے کہا قل، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہ خدا سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہے فاتبعونی، تو یہ میرا اتباع کریں، محمد کے نقش قدم پر چلیں، یحببکم اللہ، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یعنی کسی کی اللہ سے محبت دیکھنی ہو تو اس کے اللہ کے نعروں کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ محمد کے نقش قدم پر کتنا چل رہا ہے۔ اگر پیغمبر کے نقش قدم پر چل رہا ہے تو وہ محبوب خدا ہے۔ یعنی زمانہ عظمت محمد کو کیا سمجھے گا؟ لوگوں نے رسول کو محبوب خدا کہا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے محمد کا مقام تو بہت بلند ہے، جو محمد کے نقش قدم پر چلتا ہے وہی خدا کا محبوب بنتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا آواز بلند تر سلام، اللہم صلی علی محمد کہ جو میرے رسول کا جتنا بہترین اتباع کرے وہ پیغمبر کا اتباع کے نتیجے میں محبوب خدا بن جائے۔ خدا اس سے محبت کرے، یعنی خدا کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے جو پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ اب کون کیسا چلا مجھے نہیں معلوم، لیکن تاریخ بشریت میں نے ایک ہی شخصیت کو اس لہجے میں کلام کرتے ہوئے دیکھا کہ جس کی نظیر نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین امام المتقین فرماتے ہیں کہ میں رسول کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، اور اونٹنی کے بچے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جہاں اونٹنی کا قدم پڑتا ہے وہیں بچے کا قدم پڑتا ہے۔ اور علی کہہ رہے ہیں میں محمد کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ چلتا ہے۔ اب علی نے جب یہ دعویٰ کیا ہے تو اس کی سند ہمیں کہاں سے ملے گی؟ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا اور مسلسل اصحاب ناکامی کا شکار ہو رہے تھے تو ایک منزل پر پیغمبر نے مغرب کے بعد یہ اعلان کیا کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا، کل میں اس مرد کو علم دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک جملے کو چھوڑ بخاری میں یہ نہیں لکھا کہ قرار غیر فرار، باقی یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے۔ پوری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے جو عالم اسلام کی معتبر ترین کتاب۔ تو میرے محترم، میری عزیزوں، پیغمبر خدا کا اتباع ہی کمال، اور رسول اللہ کی سیرت حیرت انگیز سیرت، تاریخ بشریت میں اس انداز کی سیرت کسی اور کی نہیں ہے۔ قرآن نے جو دعویٰ کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول رول ماڈل ہے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ یہ بچہ اگر رسول کی سیرت کو پڑھے تو اس بچے کے لیے بھی پیغمبر کی سیرت میں رول ماڈل، جوان پڑھے تو جوان کے لیے بھی رول ماڈل۔ دیکھیں دنیا میں جو لوگ رول ماڈل ہوتے ہیں وہ کسی ایک یا دو شعبہ زندگی میں مہارت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی عالم ہے تو وہ کسی جرنیل کے لیے رول ماڈل ہے، اور اگر کوئی جج ہے تو وہ کسی تاجر کے لیے رول ماڈل نہیں، اگر کوئی تاجر ہے تو وہ کسی خطیب کے لیے رول ماڈل نہیں، اگر کوئی خطیب ہے تو وہ کسی جرنیل کے لیے رول ماڈل نہیں، اگر کوئی جرنیل ہے تو وہ کسی حکمران کے لیے رول ماڈل نہیں۔ لیکن پیغمبر خدا کی سیرت کے، میرے رسول کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں
کہ ہر پہلو میں پیغمبر رول ماڈل ہیں. اور یہ میں نے ایک مسلمان کی حیثیت سے جملہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں اور اپنے رسول سے محبت کرتا ہوں اور اس لیے میں نے جذبات میں بہہ کر یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ جناب رسول اللہ ہر شعبہ حیات میں رول ماڈل رکھتے ہیں. میں اس کا ثبوت تاریخ کی روشنی میں فراہم کروں. یعنی جذبات نہیں، یہ جو دعویٰ میں نے کیا کہ پیغمبر ہر شعبہ حیات کے لیے رول ماڈل ہے، تو اس کی میں بہت جلدی سے آپ کو کچھ جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں کہ ہر شعبے میں میرا رسول نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ، یعنی انسان اپنی کامیابی یا ناکامی میں اپنے بچپن کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ بھائی مجھے مواقع میسر نہیں ہوئے، خدا کو موقع اچھا مل گیا اس لیے وہ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا. تو یہ انسان کے لیے ایک رول ماڈل کے لیے لائف کے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ بڑی اہمیت دیتا ہے. پیغمبر خدا کی زندگی دیکھیں تو رسول کریم کی زندگی کے اندر دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ابھی 6 مہینے کے اپنی ماں کے شکم میں تھے، بابا دنیا سے رخصت ہو، یعنی پیدا ہونے سے پہلے یتیمی لے گیا. زندگی کا آغاز مشکلات. اس کے بعد 6 برس کے ہوئے مادر گرامی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ. 8 برس کے ہوئے شفیق دادا حضرت عبد المطلب رخصت ہو گئے دنیا سے. یعنی پے در پہ بچپن میں صدمے سے رہے. اور اس کے بعد حضرت سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر کی کفالت بھی کی، پیغمبر کی حفاظت بھی کی. تو زندگی کی ابتدا مشکل ترین دور سے، حیات پیغمبر کا آغاز مشکل ترین دور سے. اس کے بعد جوانی کی منزل پر پہنچے کس معاشرے میں؟ وہ معاشرہ جو گناہوں سے ڈوبا ہو، وہ معاشرہ کہ جس کے بارے میں تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں عہد جاہلیت، جاہلیت کا دور جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا. ایسا معاشرہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر 100 50 سال جنگیں ہو جائیں، معمولی باتوں پر عرصہ دراز تک جنگیں ہوتی ہوں. ایسا معاشرہ جہاں خون ریزی کوئی بات ہی نہیں. ایسا معاشرہ جہاں ڈاکہ ڈالنے والا اپنے ڈاکے کو قصیدے کے طور پر بیان کرے. اب اس معاشرے میں پیغمبر نے اپنی حیات کا آغاز کیا، اور حیات کے آغاز میں جب تجارت کی تو 20-22 برس کی عمر میں اس بے ایمان ترین معاشرے میں رہتے ہوئے بھی پیغمبر نے صادق کا لقب بھی ان لوگوں سے لیا، امین کا لقب بھی لیا. ایسا میرا رسول تاجر ہے کہ صادق اور امین ان لوگوں سے لقب لیا ہے کہ جو جس معاشرے میں برائیاں ہی برائیاں. آج رسول کے چاہنے والوں کا یہ ہے کہ میں اپنے قریب رشتہ دار بھی ہو اور وہ تجارت کرتا اور کوئی قسم دے کہ یہ بالکل حلال کا خیال رکھتا ہے اور تجارت میں بے ایمانی نہیں کرتا، ڈنڈی نہیں مارتا، تو آج کا مسلمان کسی اپنے قریبی عزیز کی بھی ذمہ داری لینے کو تیار ہے. یعنی ہم اپنے کسی بھائی کی تجارت کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کس طریقے کے اس کے معاملات ہیں. لیکن پیغمبر کی صداقت اور امانت کا کلمہ پیغمبر نہیں پڑھ رہے. پیغمبر خود نہیں کہہ رہے میں صادق اور امین ہوں، وہ معاشرہ پیغمبر کو کہہ رہے یہ صادق بھی امین. اور یہ نہیں کہ جب تک پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں کیا تب تک. اعلان نبوت کے بعد جب میرے رسول نے ہجرت کی 13 برس تک ان کے درمیان رہے. یعنی اعلان نبوت کے 13 برس بعد بھی جب شب ہجرت مولا علی کو اپنے بستر پر سلا رہے ہیں تو تب بھی یہی کہا کہ یہ فلا کافر کی امانت ہے، یہ اس کو دے دینا. یعنی پیغمبر پر کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے لیکن محمد مصطفیٰ کو وہ صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے. کوئی ابو سفیان پر امانت نہیں رکھوا رہے، ابو جہل پر نہیں رکھوا رہے جو کافروں کی پارٹی میں تھے اس ٹائم، ان پر نہیں، کسی مشرک سردار پر نہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھ رہے.
انکار بھی پیغمبر کا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے معاشرے میں پیغمبر جیسا کوئی اور امین نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو کافر اس کافر پر امانتیں رکھواتے، رسول پر نہیں رکھواتے۔ میرا رسول اس معاشرے میں تاجر کی حیثیت سے اپنے کردار کو منواتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پیغمبر کی کس صفت سے متاثر ہو کر پیغمبر کے لیے خود ازواج کے لیے اپنی سہیلی نفیسہ خاتون کو بھیجا پیغمبر کے رشتے کے لیے؟ جب انہوں نے پوچھا میسرہ سے، جو غلام ساتھ بھیجا تھا، کہ ان کے کیا معاملات ہیں، تو جب میسرہ نے پیغمبر کا کردار، پیغمبر کی صداقت، پیغمبر کی لین دین، پیغمبر کا غلاموں کے ساتھ برتاؤ بیان کیا، تو اس منزل پر جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنا عقد خود بھیجوایا ہے۔ یہ پیغمبر کی تجارت، صداقت، اخلاق کی وجہ سے جناب خدیجہ الکبریٰ نے عقد، یہ پیغمبر کی زندگی ہے۔ ایسا اخلاق، ایسا کردار کہ تاریخ میں جس کی نظیر نہیں ہے۔ کسی نے حضرت امیر المومنین سے پوچھا کہ پیغمبر کے اخلاق ہمیں گن کے بتا دو، تو میرے مولا علی کہتے ہیں ایسا کرو تو مجھے دنیا کی چیزیں گن کر بتا۔ یا علی دنیا کی چیزیں بہت ساری ہیں، لاکھوں کروڑوں میں، ہم کہاں سے گن کے بتائیں؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ دنیا کو قرآن نے کہا ہے متاع قلیل، یہ جو دنیا ہے یہ متاع قلیل ہے، یہ قلیل ہے۔ اور پیغمبر کے اخلاق کو کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر خلق عظیم پر فائز ہے۔ کب تو مجھے قلیل گن کے نہیں بتا سکتا اور عظیم کی کاؤنٹنگ کا حساب مانگ رہا ہے۔ پیغمبر خدا کی ذات اخلاق میں ہے۔ دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ انسان سے کون محبت کرتا ہے؟ مشکل سوال تو نہیں کیا؟ ماں باپ، ان سے زیادہ کوئی پیار کر سکتا ہے؟ ماں باپ سے زیادہ کوئی شفقت نہیں دیتا۔ سیرت النبی میں پیغمبر کے اخلاق کا واقعہ سنیے، پوری تاریخ انسانیت میں اس معیار کا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا جو میرے رسول کی سیرت سے ملے گا۔ پیغمبر خدا کے ایک غلام تھے جن کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جنگ موتا میں جو رسول کے 3 علمدار شہید ہوئے، مولا علی کے بھائی حضرت جعفر طیار، حضرت زید بن حارثہ، اور تیسرے تھے حضرت رواحہ۔ تو 3 سردار پیغمبر کے، حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ 3 علمدار شہید ہوئے، تو ان میں زید بن حارثہ بھی شامل ہے۔ زید بن حارثہ کس طریقے سے پیغمبر تک پہنچے ہیں، یہ واقعہ ذرا توجہ سے سنیے۔ پرانے زمانے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ عرب کے معاشرے میں لوٹ مار عام تھی، قافلوں پر حملے کرنا عام تھا، یہ ان کی سرشت میں شامل تھا اور فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ تو حضرت زید بن حارثہ کا بچپن تھا، یہ قافلے میں شامل تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو یہ بھی کڈنیپ ہو گئے۔ کڈنیپ ہونے کے بعد انہیں بیچ دیا۔ پرانے زمانے میں انسان غلام اور کنیزوں کی صورت میں بیچے جاتے تھے اور ان کے ساتھ بڑا ہی ناروا سلوک ہوا کرتا تھا۔ اسلام سے پہلے غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے، اسلام نے غلاموں کے حقوق دیے۔ اب جناب علی زید بن حارثہ بکتے بکاتے پہنچ گئے حضرت حکیم بن حزام پر، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے کزن تھے، تو انہوں نے یہ غلام تحفے میں دے دیا اپنی کزن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو، اور بیوی عقد میں تھی رسول اللہ کے، تو اب یہ رسول کے پاس رہنے لگے۔ اس منزل پر جب یہ رسول اللہ کے پاس موجود تھے تو ان کے والد کو بھی پتا چلا کہ بھائی آپ کا بچہ مکے میں محمد نامی ایک شخص کے پاس ہے جو رسول بھی ہے، تو آپ اس سے لے لیں اپنے بچے کو۔ تو یہ پہنچتے پہنچتے اس کا باپ اور چچا، یہ اپنے سردار لوگ تھے، امیر لوگ تھے، پہنچے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے اور پیغمبر خدا سے تقاضا کیا کہ ہم نے آپ کے بارے میں بھی سنا ہے، آپ کے کریکٹر کے بارے میں بھی سنا ہے، ہم اپنے بچے کو لینا چاہتے ہیں اور یہ بچہ اس طرح سے ہم سے چھن گیا تھا، ہم آپ کو پیسے دینے کو تیار ہیں، جتنے میں آپ نے خریدا ہے وہ قیمت ہمیں دیں، ہم اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔
पैगंबर ने कहा मैं 1 रुपया लेने को तैयार हूं, मैं बस एक बात करता हूं कि मैं जैद को भी बुलाता हूं, तुम जैद को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश नहीं करोगे, उस पर जोर नहीं डालोगे, और मैं जैद को रोकने पर जोर नहीं डालूंगा। जैद तुम्हारे साथ जाए तो बगैर 1 रुपया लिए चले जाओ, अगर मेरे बात रुकना चाहे तो फिर रोकने देना। माँ बाप ने, बाप और चचा ने कहा तो सही है सौदा। हजरत जैद को कहा, जैद को बुला के लाओ। जैद आ गए। जानते हो जैद इन्हें? कहा ये मेरे पापा हैं, ये मेरे चचा हैं। तो कहा ये तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारी क्या राय? तो हजरत जैद ने तारीफी जुमला कहा, ये बाबा और चचा लायके सद एहतराम है, लेकिन सरकार मैं आपके दर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आपकी चौखट को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ तारीख इंसानी में इस वाक़े को जरा गौर कीजिए। फहद भाई कोई सरदार का बेटा हो, माँ बाप के साथ रहता हो, और एक शख्सियत के साथ थोड़ा अरसा रहे, और फिर बाप और चचा लेने आए, और वो बाप चचा माँ बहन भाइयों को छोड़कर उसके साथ रहे, मालूम हुआ उसके किरदार का वजन ज्यादा है माँ बाप के किरदार का। हैरत अंगेज तरीन इंसानी तारीख का ये वाक़या। और हजरत जैद ने हर रसूल के उम्मती को दर से मारिफत दी कि जब बात सरकार के दर की आए, माँ बाप छुटते हैं तो छोड़ दो, बहन भाई छुटते तो छोड़ दो, खून के रिश्ते छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन सरकार के कदमों को ना छोड़ दो। ऐसी शख्सियत मेरे रसूल की। वो दौर जहां गुलामों पर जुल्म होते थे, एक बच्चे के साथ कुछ अरसे गुजारा, उस बच्चे ने पैगंबर की मोहब्बत को इतना महसूस किया कि पैगंबर की मोहब्बत की खातिर अपने खून के रिश्तों के साथ जाने से इनकार किया। ये है पैगंबर का उसवा हसना, ये है पैगंबर की सीरत में रोल मॉडल, ये हमारे लिए नमूना अमल। पैगंबर की जिंदगी एक ताजिर के तौर पर है, तो वहीं पैगंबर की जिंदगी एक हाकिम के तौर पर। मदीने की रियासत जब पहुंचे हैं मदीने, तो तारीख इंसानियत में सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मेरे रसूल ने लिखा। उससे पहले पूरी तारीख में, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बिक्रे आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूं, पूरी तारीख इंसानियत में किसी हुकूमत का आईन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तारीख इंसानियत का पहला तहरीरी कॉन्स्टिट्यूशन मीसाक मेरे रसूल ने लिखवाया, जिसे मीसाक मदीना कहते हैं। एक रियासत की बुनियाद क्या होती है, एक रियासत किस तरीके से चलाई जाएगी, एक रियासत में हुकूक क्या होंगे, एक रियासत में रहने वालों को रियासत क्या देगी, ये सारे पैगंबर ने किए। और पैगंबर अमन थे, पैगंबर जंग नहीं। आज कुछ लोग एतराज करते हैं, अंग्रेज जो नए नए मुस्तशरिकीन कहलाते हैं, एक गिरोह है अंग्रेजों के मुहक्किकीन का, मुस्तशरिकीन ओरिएंटलिस्ट, यानी मशरिक के रहने वाले, मगरिब के रहने वाले मशरिकी उलूम में, इस्लामी उलूम में महारत हासिल करते हैं, तो वो उनके लिए खास इस्तिलाह मुस्तशरिकीन की इस्तेमाल है। तो मुस्तशरिकीन ने एक एतराज किया कि रसूल अल्लाह जंगजू, जंगों को पसंद करते थे, इसीलिए पैगंबर की जिंदगी में 83 जंगें। तो ये उन्होंने एक एतराज रसूल पर कायम किया। तो आइए इस एतराज का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि पैगंबर अमन के दाई थे या जंग के दाई थे। और हम जज्बात की रो में फैसला नहीं करेंगे, हकाइक की बुनियाद पर फैसला करेंगे। पैगंबर खुदा की रिसालत की जिंदगी है कुल 23 वर्ष। 13 बरस मक्के में रहे, 10 बरस मदीने में रहे। 13 बरस की जिंदगी में कोई जंग नहीं है, मक्की जिंदगी में कोई जंग नहीं है। हिजरत के बाद मदनी जिंदगी में 27 ग़ज़वात हैं, जिसमें पैगंबर खुद शरीक हुए, और बाकी 56 सरायात हैं जिसमें पैगंबर ने लश्कर भेजे।
टोटल 83 जंगों में अगर हम मवाजना करें कि पैगंबर अमन पसंद थे या जंग पसंद थे, तो मुझे बताइए कि जब पैगंबर के साथियों पर मक्के में मजालिम हो रहे थे तो पैगंबर खुदा ने कितने लश्कर तैयार किए, या कितने अपने असहाब से कहा कि तुम भी इन काफिरों को मारो। पैगंबर ने खामोशी के साथ वो वक्त गुजारा। उसके बाद मेरे रसूल मक्के से मदीना हिजरत करके, पैगंबर जब मदीने आए तो पैगंबर अगर जंग पसंद होते तो मदीने में आने के बाद सबसे पहले एक फौजी छावनी बनाते, लेकिन पैगंबर ने मदीने में आने के बाद मस्जिद नबवी तो बनवाई है, फौजी छावनी नहीं बनाई। पहली चीज जो पैगंबर ने बनवाई है वो मस्जिद बनवाई, इबादतगाह बनवाई। उसके बाद पैगंबर ने जो उस वहां के रहने वाले यहूदी थे उनके साथ मुआहिदा किया कि अगर कोई बाहर से दुश्मन हमला करेगा तो हम ये करेंगे आपस में कि हम मिलकर उसका दिफा करेंगे। यानी पैगंबर ने लोगों को मिलाया है अपने साथ, फकत इस्लाम की बुनियाद पर नहीं, गैर मुस्लिम भी जो रियासत के था उसके साथ भी पैगंबर ने अलायंस किया है। ये नहीं कि यहूदियों के साथ जंग करके उन्हें निकाल दिया। पैगंबर अमन पसंद थे, कोई जंग नहीं की। तो उसके बाद पैगंबर ने जो अपने साथ लोग लेके आए थे उन्हें और अंसार को भाई भाई बनाया, मवाक़ात मदीना कायम की। यानी मवाक़ात कहते हैं भाई भाई बनाने को, और पैगंबर ने असहाब को भाई भाई बनाकर उस दुनिया के इलाकाई तासुब की बुनियादों को खत्म किया कि देखो ये आपस में भाई भाई हैं। जब भी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह आबादियां आती हैं तो लोगों के दिलों में ये ख्याल आता है कि हम भाई पुराने मकामी हैं, ये गैर मकामी बंदा आया है। तो पैगंबर ने पहले दिन ही इस तकसीम को खत्म कर दिया कि जैसे अंसार और महाजरीन को आपस में भाई भाई बनाकर अमन की तरफ पैगंबर खुदा लेके गए, और जब सारे सहाबियों को भाई बना दिया तो अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू थे। अली की आंख में जब आंसू आए तो कहा, ऐ अली आप क्यों रो रहे हैं? कहा, या रसूल अल्लाह आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। कहा, या अली जो जिन जैसे थे, जिनके मिजाज जिनसे मिलते थे, मैंने उनको उनका भाई बना दिया। या अली न तू फर्श का रहने वाला न मैं फर्श का रहने वाला, तो मैं और तू भाई हैं। और उस मंजिल पर कहा, या अली अंता आखी फिर दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तू इस दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। किसी और को नहीं कहा अली ने भाई, अली ही को बनाया, मोहम्मद ने किसी और को भाई न बनाया, अली को भाई बनाया, दुनिया में भी भाई बनाया, आखिरत में भी भाई बनाया। और वो अली जिसे भाई कहा था उसने हमेशा कहा, अना अब्दुम मिन नबीने मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूं। अली तो गुलाम कहते हैं जिसे मुस्तफा भाई कहते हैं, और जिस बदअखलाक मुल्ला को पड़ोसी अपना भाई बनाने को तैयार रहा है वो कहता है मोहम्मद मेरे बड़े भाई हो जाते हैं।